کے دو حصے ہیں، سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انفال کے بقیہ حصہ میں 5 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت کا حکم، نمبر 2 غزوہ بدر کے حالات، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی مدد کے 4 اسباب، نمبر 4 میدان جنگ میں ثابت قدمی، نمبر 5 ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ پہلا مضمون مال غنیمت کا حکم۔ مال غنیمت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اس کا 5واں حصہ خمس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، جبکہ باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ دوسرا مضمون غزوہ بدر کے حالات۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر آج مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرا مضمون اللہ تعالیٰ کی مدد کے 4 اسباب۔ نمبر 1 میدان جنگ میں ثابت قدمی، نمبر 2 کثرت سے اللہ کا ذکر، نمبر 3 آپس کے اختلافات اور جھگڑوں سے بچنا، نمبر 4 مشکلات اور ناگوار حالات پر صبر کرنا۔ چوتھا مضمون جنگ سے متعلق ہدایات۔ دشمن سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی ہر اعتبار سے مکمل تیاری رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو صلح قبول کرنے کی اجازت دی گئی۔ 5واں مضمون ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ مہاجرین اور انصار کو سچے مومنین قرار دیا گیا اور ان کے لیے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کیا گیا اور عزت والا رزق عطا کیا جانے کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کے ابتدائی حصے کا بیان ہے اور اس حصے میں 2 بنیادی موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ پہلے مضمون میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم، نمبر 2 مشرکین کے ساتھ کیے گئے معاہدوں سے برات کا اعلان کیا گیا، نمبر 3 مشرکین کو بیت اللہ کے حج سے روک دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ دوسرا مضمون مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان فرق واضح کرنے کا سبب غزوہ تبوک بنا۔ یہ مقابلہ اس وقت کی سپر پاور رومیوں کے ساتھ تھا۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ایمان، اتحاد، صبر اور اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ، اخلاص عمل نصیب فرما اور اپنی نصرت و رضا سے سرفراز فرما۔ آمین۔